بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کافروں کی طرف سے پیغام آیا کہ کچھ لوگ بھیج دو کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ وہاں جب جا کر پہنچ گیا، بدلموس کے ساتھ کس طرح گفتگو ہوئی، آج کی اس درس میں انشاءاللہ وہ گفتگو ذکر کریں گے۔ بدلموس خود چونکہ عربی زبان جانتا تھا، اس لیے ترجمان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپس میں گفتگو ہوئی۔ بدلموس نے کہا آپ لوگ بیٹھ جائے اور بات کریں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ یا آپ نیچے آئے یا ہم خود اوپر آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ جائیں گے۔ تو بدلموس وہ نیچے آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی بے عزتی تھی۔ اس نے کہا آپ لوگ اوپر آ جائیں۔ تو صحابہ کرام تخت پر بیٹھ گئے، لیکن تخت پر ریخمی قالینیں موجود تھے، تو صحابہ کرام نے وہ قالینیں ہٹا دیے۔ اس کے بعد تخت پر بیٹھ گئے، کیونکہ اسلام میں مرد پر ریخم پہننا یا ریخم پر بیٹھنا منع ہے اور حرام ہے۔ تو بدلموس متکبرانہ انداز میں اس طرح بات شروع کی کہ آپ لوگوں میں سے بات کون کرے گا؟ صحابہ کرام نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری طرف سے بات کرنے والے یہ شخص ہے۔ بدلموس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ مغیرہ ہے۔ بدلموس نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مسیح کو سب سے افضل بنایا اور ہم کو بہتر بادشاہ اور سردار بنایا۔ تو یہ بات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر بہت سخت گزری۔ تو اس نے بادشاہ کی بات کاٹ کر اس طرح فرمایا سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اسلام کی دعوت عطا کی اور آپ کو سب سے افضل نبی بنایا اور ہم کو سب امتوں سے افضل امت بنایا۔ بدلموس غصہ کو ضبط کر کے آپ لوگ پہلے تجارت وغیرہ کے لیے آتے تھے، ہم احسان کرتے تھے، ہم فقر و فاقہ میں تھے، اب اس دفعہ تم لوگوں نے اسلحہ اٹھایا اور ملکوں کو پتہ کیا، بادشاہوں کو ذلیل کیا، عورتوں کو باندھیے بنایا اور شام مصر اور فارس سے فارغ ہو کر اب ہمارے پاس آ گئے۔ تم لوگ جوار اور جو کھایا کرتے تھے، اب تم نے ہمارے اموال سے لطف اٹھایا، جواہرات اور سونے سے کھیلنے لگے ہو۔ جو کچھ دیا ہے وہ ہضم کرو اور ہمارے شہر سے واپس جاؤ، ہم تم سے تعارض نہیں کریں گے، ورنہ ہمارا شہر اور علاقہ بڑا محفوظ ہے اور ہمارا لوگ بڑے بہادر ہے۔ تم اس دھوکہ میں نہ پڑو کہ تم نے بادشاہوں کی بیٹیاں باندیاں بنا دی، اس بڑے بڑے جرنیلوں کو مالا عمدہ لباس پہنا اور ایسے کھانے کھائے جس کو تم جانتے بھی نہ تھے، اب سب معاف ہے۔ تم واپس جاؤ، اگر تم واپس گئے تو ہم تم میں سے ہر سپاہی کو 100 دینار اور ایک زرق امامہ دیں گے اور امیر الحرب کو 1000 دینار اور 10 زرق امامے اور 10 جوڑے کپڑے دیں گے اور تمہارے خلیفہ کو 10,000 دینار اور 100 ریشمی جوڑے اور 100 زرق امامے دیں گے، بشرط یہ کہ تم واقعی واپس جاؤ اور پھر ہمارا رخ نہ کرو۔ جب یہ بات ہوئی، مغیرہ بن شعبہ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی بات مکمل ہوئی، اب میری جواب سن۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، اللہ نہ کس سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ہمارے نبی نے اور پھر اسلام نے ہم کو یہی توحید سکھائی ہے، ہم بت پرست تھے لیکن اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ اب ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد فرض ہے، تم اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ ادا کرو ذلت کے ساتھ، نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ وہ حیران ہوگا ذلت کا کیا مطلب۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اس طرح کہ تم کھڑے ہوں گے اور تلوار تمہارے سر پر لا رہی ہوگی اور تم ٹیکس ادا کرو گے۔ یہ کہنا تھا کہ اس ملعون نے صحابہ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ادھر سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس پر چھلانگ ماری، نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلواریں برہنہ ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے یقین کر لیا کہ بس اب موت ہے، یہی سے ہمارا حشر برپا ہوگا۔ کبھی کہتا ہے بطلیموس نے جب ہماری تلواری کی نوکوں پر موت کا نظارہ کیا تو کہنے لگا رک جاؤ، میں امتحان کر رہا تھا، تم قاصد ہو، قاصد کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ اب حضرت مغیرہ نے اس کے تخت پر اس کے ساتھ ایسی ٹیک لگا دی کہ قریب تھا کہ اس کی ایران ٹوٹ جاتی، کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھاری جسم والے تھے۔ اپنے تخت کے بالکل کنارے تک پھسل گیا تھا اور پھر کچھ گفتگو ہوئی۔ اس نے دوسری پیشکش کی، حضرت مغیرہ نے ٹکرا دی کہ تم کافر ہو۔ اس نے پھر کہا کہ تم سے عقل والا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شمار ہے، مثلا عمر، عثمان و علی اور ہمارے امیر خالد بن ولید جو قریب یہ طرف آنے والا ہے، ذرا صبر کرو۔ تو بطلیموس نے کہا اے کانے، مجھے تو علی کی دیکھنے کا شوق ہے، میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ اس سے بلند تر ہے کہ تیرے جیسے کتے کی ملاقات کے لیے آ جائے۔ باقی میں بے شک کانا ہوں لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ میں تیرے جیسے کتے کے ساتھ مقابلے میں ضائع ہوگی۔ یہ عار نہیں ہے بلکہ فخر ہے۔ یرموک کے یوم التعبیر میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ شہید ہو گئی۔ آخر میں بطلیموس نے کہا کہ تم اپنے بڑوں کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں دیکھ سکوں۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ جائیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ بہرحال حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ریاض کو سب صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم و شیطان تمہاری تلواروں سے ڈر گیا ورنہ تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ آدمی ہوشیار ہے لیکن شیطان اس پر سوار ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، عیدی صحابہ کی دعوت اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار سنیں اور پھر اس داعی کو دیکھیں کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی قادیانی، رافضی، منکرین حدیث، یہودی، ہندو، عیسائی کو بھی دعوت دیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو دعوت دیں، ہم تو اپنے سوئے مسلمان کو جگا رہے ہیں، اب تک ہمارا ایمان بنا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دعوت کے تمام فضائل، جہاد اور عبادت کی سارے فضائل، علم کے تمام فضائل اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں۔ اللہ حفاظت۔ بہرحال اس گفتگو اور مذاکرات کے بعد صحابہ کرام نے رات بھر جنگ کی تیاری کی۔ کفار نے بھی پوری رات جنگ کی تیاری میں لگا دی۔ جاسوسوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح کو سخت لڑائی ہونے والی ہے۔ چنانچہ صبح کی نماز ہوئی تو حضرت یاز نے سبوں کے بیچ میں آ کر فرمایا اللہ اللہ الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جنت تلواروں کے سائے میں۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار کا لشکر پھوٹ گیا۔ آگے آگے صلیب تھے اور ساتھ ساتھ پادری تھے، ارکان دولت اور مذہبی پیشوا اور زمیندار جاگیردار سب شامل تھے، اور الگ الگ ٹکڑوں میں یہ فوج بٹی ہوئی تھی جس کی کل تعداد 80,000 تھی۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں